اسلاموفوبیا ایک طرف سے وہ کام کر ہماری طرف سے کوتاہی کس جگہ پہ رہی؟ ہم نے اس دن سے مار کھانی شروع کر دی ہے جب سے ہم نے یہ کانسیپٹ عوام میں یا لوگوں میں دیا ہے کہ مذہب اور چیز ہے اور سیاست اور چیز. تو یہ جو تھرڈ ٹیمپل ہے یہودیت میں کیا کانسیپٹ ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا فرق بھی اگر بتا دیں کہ کیونکہ یہودی اور صہیونزم یہ نظریہ کیا ہے؟ دہشت گردی مذہبی لبادے میں لپٹی ہوئی ہے سیدھی. یعنی آپ کے مطابق جو انتہا پسندی ہے وہ ٹیررزم نہیں ہے بیسیکلی. پوری دنیا میں دو چیزوں کی تشریح آج تک نہیں ہو سکی ہے لفظوں میں، ایک دہشت گردی کی، دوسرا انتہا پسندی کی. یعنی آپ یہ تو بتائیں انتہا پسندی کس کو کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے قبالہ؟ کیا اس کی کوئی ہمیں اسلام میں بھی یا ہمارے ہسٹری یا تعلیمات میں کوئی ایسی چیز ملتی ہے؟ اسلام میں معنویت کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ عموماً ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ ظاہری اعمال ان پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، نماز پڑھ لو، جھوٹ نہ بولو، اس کے علاوہ نہیں ہے. کیا ہے کوئی ایسا سلسلہ باقاعدہ ہمارے ہاں؟ اگر کوئی بھی مشکل آتی ہے نا، اس کی عقلی ایک سلسلہ بعد میں سوچا جاتا ہے یا علاج معالجہ کر کروانا وہ بعد میں ہوتا ہے. پہلے مثلا جو عامل بابے اب دیکھیں دکانیں کھل گئی ہیں، بعض ہو سکتا ہے کہ حقیقی ہوں، تو یہ کس طرح سے بیلنس کیا جا سکتا ہے؟ ہم ہر وہ ذریعہ اختیار کریں گے کہ جس کی رہنمائی شریعت نے یا عقل نے ہمارے لیے کی ہوئی. بعض اوقات گھروں میں یہ سلسلے ہوتے ہیں کہ اگر کچھ بھی ہو جائے، نزلہ زکام بھی ہو جائے، تو میرے تے تویز کراتا ہے. تو یہ جو سوچ ہماری سوسائٹی میں آ گئی ہے تو کیسے ختم کیا جائے؟ اتنا جتنا آپ اسلام سے دور ہوں گے، قرآن سے دور ہوں گے، اتنا آپ توہم پرستی میں آئیں گے، اتنا آپ یقین آپ کو متزلزل ہوگا، اتنا آپ لوٹ مار کرنے والوں کے ہتھ کنڈے میں آئیں گے. بعض لوگ ادعا کرتے ہیں کہ مثلا کوئی لنگڑا لولا ہے یا کوئی ایسا ہے تو اس کو دم کے ذریعے سے ہم علاج دے دیں گے، تو اس کی کتنی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ہم اور اسلام میں. آج ہم جس شخصیت کے پاس ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. ہمارے ساتھ ہیں جناب مفتی حنیف قریشی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں کچھ وقت عنایت کیا. اور ہمارا یہ سلسلہ اصل میں چل رہا ہے ہم اور اسلام کے اندر مختلف موضوعات کو ہم لے کے چل رہے ہیں. تو ایک موضوع دور فتن کے متعلق تھا، اور جو سلسلہ اس وقت غزہ میں ہم دیکھ رہے ہیں مظلومین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو اکثر جوان اور نوجوان ہم سے سوال کرتے ہیں، یونیورسٹی کے ماحول میں ہمارے پاس سوالات آتے ہیں. تو ایک اہم سوال جس کا جواب مختلف علماء سے لیا گیا، لیکن ہم یقیناً اس میں آپ کی رائے چاہیں گے اور جو علمی رائے ہے آپ کی اس سے استفادہ کریں گے، وہ یہ کہ غزہ میں جب ظلم و بربریت کی بات ہوتی ہے تو یہودیت کا ذکر ہوتا ہے، صہیونزم کا ذکر ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تھرڈ ٹیمپل کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ جو تھرڈ ٹیمپل ہے یہ یہودیت میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بنیادی طور پر یہودیوں کا جو دعویٰ ہے اس کے مطابق جب فرعون نے ان کے حقوق کو پامال کیا تو اس کے بعد ان کی جو رہنمائی ہے وہ تین شخصیات نے کی ہے. نمبر ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، نمبر دو حضرت داؤد علیہ السلام، نمبر تین حضرت طالوت علیہ السلام. صحیح. اب ایک قرآن اور بائبل اور دیگر جو کتابیں ان میں ایک چیز کامن ہے کہ ہمارے ہاں بھی قرآن مجید میں ایک تابوت کا ذکر ہے جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں. جی. اور اسی تابوت کو تھوڑی مختلف فرق کے ساتھ بائبل نے بھی یا عہد نامہ جدید اور قدیم دونوں نے ڈسکس کی ہے. اسلام کے مطابق یعنی قرآن کی تعلیمات کے مطابق تو جو تابوت سکینہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح بیان کیا ہے کہ فیہ آیاتم بینات، اس کے اندر کھلی کھلی جو ہے وہ نشانی ہے. جی. پھر یہ حضرت جو طالوت تھے تو ان کی حقانیت کے لیے بھی اس کو بتایا گیا کہ جب لوگوں نے کہا کہ جی اگر ہم طالوت کو بادشاہ بنائیں تو ہمارے پاس اس کی صداقت کی کیا دلیل ہوگی، کیونکہ نہ تو ان کے پاس جو ہے نہ مال ہے نہ دولت ہے، کچھ بھی نہیں. تو کہا گیا کہ نو بستۃ فی العلم والجسم، اس کے پاس بے شک مال و دولت نہیں ہے، جو کہ اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ حکمرانوں کے لیے یہ لازمی چیز ہے. تو ان کی رہنمائی ہوئی کہ جناب اس وقت کے جو نبی تھے ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ جو طالوت ہے ان کے پاس جو ہے نا بے شک مال و دولت نہیں ہے، لیکن علم اور جسم یعنی جسمانی قوت اور ان کے پاس علم کی طاقت ہے، اور یہی ان کی بڑی کوالٹی ہے. تو وہ تھوڑا سا ان کو یقین نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ جو تمہارا تابوت سکینہ ہے وہ جو کہ انہی بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا لیا تھا، ملائکہ کے ذریعے سے اس کو اٹھا لیا تھا. تو کہا گیا کہ یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس وہ تابوت سکینہ کو بھیجے گا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات ہیں، اور اس کی کوالٹی یہ ہوگی کہ اس کو ملائکہ اٹھا کر لائیں گے. اب دیکھیں ایک تابوت ہے، ایک صندوق ہے جس میں چند تبرکات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت ہارون علیہ السلام کے اور دیگر پیغمبروں کے. تو اس کو اٹھانے کے لیے ملائکہ کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ ایک فرشتے کی کافی نہیں تھا، اس کو فرشتہ اٹھا کر لے آتا. تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں ایک ہوتا ہے ویسے بطور بوجھ کسی چیز کو اٹھا کر لانا، جیسے یہاں آپ کسی کو کوئی سودا سلف دیتے ہیں اٹھا کر لے جاؤ، یہ بھی اٹھانا ہوتا ہے. لیکن جنازہ اب آپ اٹھا کر لے جاتے ہیں تو اس کو ایک دو نہیں، اس کو زیادہ لوگ مل کر اٹھاتے ہیں.
تو یہاں یہ اس حوالے سے بتایا گیا کہ اللہ کی نظر میں جس میں انبیاء اور مقدسات کی جو تبرکات ہوں تو وہ چیز بوجھ کے طور پر نہیں اٹھائی جاتی، اس کو بطور رسپیکٹ اور عزت کے تبرک کے طور پر اٹھایا جاتا ہے. اس لیے گویا اس کو بطور جسے کہتے ہیں تابوت ایک عزت اور احترام کے ساتھ ملائکہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لے آئے. اچھا یہ تو ہے تابوت سکینہ. اب اس تابوت کے حوالے سے ظاہر ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا اس بنی اسرائیل کی نجات کا ایک راز مضمر تھا. تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے ایک مسجد یعنی ایک عبادت گاہ بنائی، اور بنیادی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس تابوت کو جو ہے نا اس کے اندر محفوظ کر دیں گے، اور وہ ایک مقدس تبرک کے طور پر وہ بھی وہاں موجود ہوگا، اور دیگر بھی ہم وہاں پر عبادت کریں گے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس تعمیر کا آغاز کیا، لیکن آپ کا وصال باکمال ہو گیا، صحیح طرح سے وہ مکمل نہ ہو سکی. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پھر اس بلڈنگ کی تعمیر مکمل ہوئی، جس کو کہتے ہیں فرسٹ ٹیمپل، یعنی وہ ٹیمپل بنایا گیا. پھر اس کے بعد رومیوں نے جب حملہ کیا تو اس پورے شہر کو انہوں نے تباہ کر دیا، اور وہ جو ٹیمپل تھا اس کی بلڈنگ کو گرا دیا. بعد ازاں پھر بڑی آزمائش کے بعد دوبارہ جب یہودیوں کو وہاں پر سلطنت کا موقع ملا تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے اس ٹیمپل کو بنایا. اس میں ڈیٹس اس لیے نہیں بتا رہا کہ یہاں مختلف مورخین کی مختلف رائے، اس لیے ہم صرف اتنا بتاتے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ یہ معاملہ ہوا. صحیح. اب اس کے بعد جب یہ جو ٹیمپل ہے اس کو دوبارہ تباہ کیا گیا تو اب یہودیوں کا یہ کلیم ہے کہ بھئی اس وقت جو مسجد اقصی شریف کے ساتھ ایک دیوار جو کھڑی ہے جس کو وہ دیوار گریہ کہتے ہیں، کہ یہ وہی اسی ٹیمپل کی جو باقیات میں سے یہ ایک چیز ہے کہ ایک اس کی دیوار ہے کہ جس ٹیمپل کو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، اور بعد میں جو ہے نا ان کے بڑوں نے یعنی یہودیوں کے بڑوں نے تعمیر کیا. یہ ان کا. جبکہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ٹیمپل تھا وہ جگہ نہیں ہے، بلکہ اس کی تاریخ یہ ہے کہ اس کے بعد وہاں عیسائیوں نے ایک جو ہے نا اس کا کلیسا جو ہے نا وہ بنایا تھا. تو ہمارے نزدیک وہ مقام وہ والا نہیں ہے کہ جس جگہ سے ان کا وہ ٹیمپل گرایا گیا، بلکہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو مسجد جس جگہ یہ کھڑی کی ہے تو یہ ان کے دور میں جو ہے نا یہ تعمیرات ہوئی ہیں. تو یہ بنیادی طور پر یہ ہے. اور اب جو یہودی ہیں تو ان کا ایک جسے کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارا ایک یقین ہے کہ ہم قیامت آئے گی اور بہت سارے ہماری علامات قیامت پر یقین ہے، اسی طرح یہودیوں کا اس بات پر یقین ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کرنی ہے. تو جب تک وہ تعمیر مکمل نہیں ہوگی تو اس وقت تک ان کا دنیا کے اندر عروج مکمل نہیں ہوگا. وہ ایک مسیحا کی آمد کے منتظر ہیں، وہ کہ مسلمان بھی ایک مسیحا کی آمد کے منتظر ہیں، لیکن مسلمان جس مسیحا کی آمد کے منتظر ہیں وہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام ہیں، اور وہ جس مسیحا کے آمد کے منتظر ہیں تو وہ جسے ہم دجال کہتے ہیں اور وہ اسے اپنا نجات دہندہ کہتے ہیں، اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں. تو وہ یہ ان کا نظریہ ہے کہ وہ اسی وقت ہمارے پاس آئے گا جب ہم تھرڈ ٹیمپل بنا کر وہاں ہم اپنے اس کو مکمل کر کے اس کا انتظار کریں گے تو وہ وہاں پر آئے گا. یہ بنیادی طور پر وہ تھرڈ ٹیمپل ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت یہ جو سارا فلسطین کے اندر یا انٹرنیشنلی جو یہودیزم کا یہ جو کھیل کھیلا جائے. تو یہاں پر بھی سننے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہودیزم یعنی جوش یہ الگ چیز ہے اور جو ان کے صہیونیزم ہے یہ الگ چیز ہے. تو جو نا ان کے بہت سارا آپس میں نظریاتی اختلاف ہے. اچھا اس کا فرق بھی اگر بتا دیں کہ کیونکہ یہودی جو ہم کہتے ہیں اور صہیونزم، کیونکہ ظاہر ہے عیسائی بھی بعض صہیونی ہیں، مسلمانوں میں بھی صہیونی پائے جاتے ہیں، تو یہ کون سی یہ نظریہ کیا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر آپ اس کے لیے اگر ایک نام اگر میرے سے اگر اس کی تشریح سادہ لفظوں میں کریں تو یہ ہے کہ ٹیررزم یعنی دہشت گردی مذہبی لبادے میں لپٹی ہوئی یہ سیونیزم ہے. صحیح. اچھا دہشت گردی مذہبی لبادے میں لپٹی ہوئی یہ سیونیزم ہے. میں بڑا آپ کو ایک عام چیز بتا دوں، بہت کم اس بات پر بولا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس وقت پوری دنیا کا میڈیا وہ یہ ڈسکس کرتا ہے کہ اسلامک ٹیررزم یہ کیوں یہ شروع کی گئی ہے اصطلاح، حالانکہ یہ بات تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اسلام میں ٹیررزم کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. رہ گیا یہ معاملہ، یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے انتہا پسند، یہ ایک لوگوں کو نہ جانے کس طرح سے ورگلا دیا گیا، وگرنہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو انتہا پسند ہو. یعنی کوئی مسلمان وہ انتہا پسند ہوئے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. انتہا پسند کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک الگ سٹینڈ لینے والے بندے ہو. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ بھی چلے گا یہ بھی چلے گا. ہماری تو اذان ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم تو سب سے پہلے کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا. یہ تو انتہا ہے. یعنی جب تک آپ انتہا پر الگ تھلگ حنیفا مسلمہ، جب تک آپ الگ تھلگ ایک کٹر مسلمان نہیں ہوں گے آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں. تو رہ گیا یہاں اس چیز کو نا دو چیزوں کو بڑا کنفیوژن لوگوں میں ڈالی گئی ہے. ایک مذہبی دہشت گردی اسلامک ٹیررزم اور دوسرا انتہا پسندی.
ٹھیک ہے. اصل اسلاموفوبیا کی بہرحال بحث چلتی ہے, میں اس کی طرف آؤں گا, لیکن یہ جو آپ نے انتہا پسندی کی بات کی اور کہا کہ یہ اعتدال پسند ہونا چاہیے, انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے, اصل میں نہیں میں نے یہ نہیں کہا ہے. میں عرف کی بات کر رہا ہوں ہاں عرف میں. عوام میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اعتدال پسند ہو, انتہا پسند, کیونکہ عرف کے اندر جو انتہا پسندی ہے وہ معنی وہی لیا جاتا ہے جسے وہ اسلامک ٹیررزم یا آپ کہیں کہ سیونزم کی جو سوچ ہے, جس کی ڈیفینیشن آپ نے کی, آپ نے تعریف دیا کہ مذہبی لبادے میں ٹیررسٹ کا آ جانا, یہ سیونزم ہے. تو عرف میں اب تو یہ معنی لیا جاتا ہے, رائج معنی آپ کہیں گے. دیکھیں ہمارے عرف کو بھی تو کسی وجہ سے سیٹل کیا گیا ہے, ٹھیک, اس کے لیے مختلف ٹرمز یوز کی گئی ہیں, مختلف نظریات دیا گیا ہے. یہ اسی چیز کا تسلسل ہے کہ ہیرو وہی ہوتا ہے, دکھایا جاتا ہے جس کی کلین شیو ہو, ہاتھ میں بوتل پکڑی ہو, ایک انگلی میں جو نا وہ سگریٹ ہو, ادھر کو ایک کڑا پہنا ہوا, تو وہ ہیرو ہوتا ہے. اور جو ہے نا وہ داڑھی والا ہو, امامہ ہو, تو وہ ٹیررسٹ ہوتا ہے. آپ کے بہروں کا لباس ہوٹلوں میں یہ بنایا گیا کہ ان کے سر پر امامہ ہوتا ہے اور ان کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پورا ایک, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ تو ہم لوگ ہیں, مسلمان ہیں, مرے ہوئے ہیں, دین کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. یہودی آنکھ کھولتا ہے تو وہ یہودی ہوتا ہے, اور اس کی پوری جو تربیت ہوتی ہے وہ ایک خاص نقطے پر ہوتی ہے, اور وہ خاص نقطہ یہی ہے کہ ان کو اپنے اس جو ان کا مشن ان کو دیا گیا پچھلے 2000 سالوں سے, جس کے وہ لگے ہوئے ہیں, مارے بھی کھا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے ایسا کرنا ہے. تو اسی تسلسل میں یہ جو لفظ انتہا پسندی ہے اس کو بدنام کیا گیا, کیونکہ یہودیوں کو پتا ہے کہ جب تک مسلمان انتہا پسند نہیں ہوگا وہ یقینی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. لہذا آپ سے وہ ہر آپ کا بنیادی ایسٹ چھیننا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے دین کی بنیادوں پر مضبوط کھڑے ہوں گے. یعنی آپ کے مطابق جو انتہا پسندی ہے وہ ٹیررزم نہیں ہے بیسیکلی. دیکھیں انتہا پسندی کا مطلب کیا ہے, میں بہت ساری دفعہ میں اس کو نیشنل انٹرنیشنلی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ آج تک لفظ تو استعمال ہو رہا ہے لیکن اس کی تشریح نہیں ہو رہی ہے. مثلا پوری دنیا میں آج تک دہشت گردی کی تعریف نہیں بتائی جا سکی. بالکل ٹھیک. بھائی دہشت گردی کیا ہے؟ یعنی وہی کام اگر مسلمان کرے وہ دہشت گردی ہے, امریکہ کرے تو اس کا حق ہے, مسلمان کرے تو وہ دہشت گردی ہے, اگر اسرائیل کرے تو اس کا حق ہے. اس لیے پوری دنیا میں دو چیزوں کی تشریح آج تک نہیں ہو سکی ہے لفظوں میں, ایک دہشت گردی کی, دوسرا انتہا پسندی کی. یعنی آپ یہ تو بتائیں انتہا پسندی کس کو کہتے ہیں. ہمارے نزدیک انتہا پسندی کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخری حد تک جا کر کسی چیز کے اوپر کھڑے ہو جائیں. تو مسلمان تو ہوتا ہی کون ہے؟ اللہ کے رسول نے بخاری مسلم کی حدیث, اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی, حد بیان حضور نے کی ہے, احب اکونا حتی اکونا احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین, جب تک کہ کوئی شخص میری ذات سے, ماں باپ اولاد تمام کائنات سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کر لے وہ مومن ہی نہیں. ہماری تربیت تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ آخری حد تک جا کر جو ہے نا وہ آپ کیا کریں. یہ تعریف جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں, اس میں مثلا مومن کی نشانی کہا کہ اشد حبا للہ. جی قرآن میں بھی ہے, اشد جو ہے قرآن کی آیت ہے, تو یہی انتہا ہے. یہ انتہا تو اس مراد یعنی اس طرح سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو سوچ یعنی ٹیررسٹ کو مذہبی لباس پہنایا جاتا ہے, کیونکہ ہمیں یاد ہے مثلا اگر آپ پرانی انگریزی فلمیں اٹھا لیں تو اس میں بدو عربوں کو دکھایا جاتا تھا, یعنی عرب لباس, مسلمان لباس دکھایا جاتا تھا کہ یہ کچھ نہیں جانتے, یہ راہزن ہے. اور مثلا یہ میں پرانی 80s 70s کی بات میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ جو بات آپ نے گفتگو کی اور یہ سلسلہ آیا. تو یہ اسلاموفوبیا, دیکھیں ایک طرف سے وہ کام کر رہے ہیں, ہماری طرف سے کوتاہی کس جگہ پہ رہی کہ ہم یہ جو جس طرح یہ معنی آپ بتا رہے ہیں, یہ اصطلاحات, اس کا صحیح معنی ہم نہیں بتا پائے, کوتاہی کہاں تھی؟ دیکھیں بنیادی طور پر جو ہمارے ہاں کوتاہی ہوئی ہے وہ تو ارباب اقتدار سے ہوئی ہے. یعنی ہم نے اس دن سے مار کھانی شروع کر دی ہے جب سے ہم نے یہ کانسیپٹ عوام میں یا لوگوں میں دیا ہے کہ مذہب اور چیز ہے اور سیاست اور چیز ہے, حکومت اور چیز ہے. حالانکہ یہ نہیں پتا کہ حکومت ہوگی تب جب جو ہے نا اس کو مذہب کے اصولوں پر آپ چلیں گے, اس کے بغیر تو آپ حکومت کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو یہاں سے آپ کی جو ہے نا خرابی شروع ہوتی ہے. مثلا ایک بڑا عرصہ جیسے آج بھی کہا جاتا ہے, لوگ نماز ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں, بچوں کی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ گھٹی سے لے کر نکاح تک, شادی تک اور موت اور مرگ تک اور 40ویں 20ویں تک وہ سب مولوی ہے. لیکن جب ووٹوں کا مسئلہ آتا ہے مولویوں کو کیا پتا. یعنی ہم آپ کی آخرت کا ہمیں پتہ ہے, آپ کی قبر کا ہمیں پتہ ہے, یہ سب ہم کریں گے, لیکن کس کو آپ نے ارباب اقتدار میں شمار کرنا ہے, اوپر اقتدار کس کو دینا ہے, یہ مولوی کو نہیں پتہ ہے. یہ وہ بنیادی سوچ کہ جس نے ہمارے معاشرے کے اندر یہ تمام جسے کہتے ہیں نا یہ خراب. تو جب آپ سیاسی طور پر کمزور ہوں گے, سیاسی طور پر آپ ناقص ہوں گے, تو اس وقت آپ کو وہی حال ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. کیا یہ بڑے بڑے لوگ, یہ جو بڑے بڑے جناب فرانس کا صدر اور یہ جارج وغیرہ, یہ سارے جا کر
تو سلطنت عثمانیہ کے حاکم اور خلیفہ جو تھا اس کے سامنے جناب وہ یوں کر کے کیپ اٹھا کر اپنا اتار کے وہ سر نہیں جھکاتے تھے, تعظیم نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, میرے پاس ان کا لیٹر موجود ہے کہ جن القابات کے ساتھ, اور وہ لیٹر انگلش میں نہیں لکھا گیا, حالانکہ سلطان حمید کا دور جو ہے وہ جو نا سلطنت عثمانیہ کا کمزور دور گزرا ہے, لیکن آپ سلطان حمید کو جو لکھے گئے جناب فرانس کے صدر کا خط ہے یا جو اس کا انگلستان کے اس کا, تو آپ وہ پڑھ کے حیران ہوں گے کہ اس کے اتنا 1.5 صفحے پر اس کے القابات اس نے لکھے ہیں اور عربی میں خط لکھا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ ان کی زبان تو انگلش ہے. تو یہ اصل و بنیادی چیز ہے کہ جب سے مسلمانوں نے اس حوالے سے ناقص, مثلا آج ہم نے یہ بالکل الگ سلے 2 چیزیں رکھی ہوئی ہیں. جو حکمران ہیں ان کو کل اللہ شریف پڑھنی نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو علماء ہیں جو ہر اچھے برے کو سمجھتے ہیں وہ اس جگہ کے تو نیرا گاندھی گرام اس میں پڑھتے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے ہمارا مذہب الگ ہو گیا اور ہماری سیاست الگ ہو گئی. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں تو یہودیزم کو آپ اچھی طرح سے مثلا آپ اس وقت بھی آپ پڑھ لیں کہ وہ کس طرح سے اپنے جو ہے نا بچپن سے لے کر آخر دم تک وہ اپنے پوری ہر چیز کو ساتھ لے کر. ہماری روایات میں بھی تو یہ چیزیں آئی ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ گھوڑ سواری سکھاؤ, بچوں کو جو ہے وہ لڑنا, اب اس زمانے میں ظاہر تلوار تھا, تیب تلوار کا, تو یہ چیزیں سکھاؤ, فنون سکھاؤ. تو ہم کیوں نہیں اس طرف, کیونکہ جبکہ یہودیت جب آپ ذکر کرتے ہیں تو وہ بچوں کو بچپن سے اسکول سے ہی آہستہ آہستہ وہ ٹریننگ دیتے ہیں. آپ کو شاید آپ کا دور ہوگا کہ جب اسکولوں میں NCC ایک ٹریننگ ہوتی تھی جس میں بندوق چلانا اور پریڈ کرنا اور ڈسپلن اس حوالے سے ہوتا تھا. یعنی بنیادی طور پر تو وہ آپ کا ایک جھاکا اتارنا کہ اگر ہم نے دشمن پہ اٹیک کرنا ہے, فائر کرنا ہے یا اپنا ڈیفینس کرنا ہے. لشکر کا کانسیپٹ تو یہی تھا نا کہ ہر مومن ہی تیار ہو. اب اس کو بھی مشرف صاحب کے دور میں ایک پورے منظم انٹرنیشنلی جو سازش چلی, آپ کو پتہ ہے 9/11 والا معاملہ ہوا, اور بعد میں اس کے تناظر میں ان تمام چیزوں کو اسلامی ممالک سے بالکل کیا کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ پرائمری اسکول سے یہودیوں کی تربیت شروع ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں بندوق کھولنا, بندوق چلانا. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو غزہ کے اندر جنگ ہو رہی ہے تو اسکولوں کالجوں کے لڑکے وہاں لڑ رہے ہیں. ان کی ریگولر آرمی تو بھی انہوں نے بہت کم تعداد میں انہیں یونٹس رکھی ہیں, اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ بھائی جو اگر بڑا یہ تو بھی ایک گروپ لڑ رہا ہے, اگر کسی ملک کی ریگولر آرمی آئے گی تو ہم آرمی کو آرمی سے لڑائیں گے. وہ الگ بات ہے کہ ان کا صفایا بہرحال بہت سارا ہو چکا ہے. تو یعنی ابھی وہ جو گروپ ہیں انہوں نے ان کو نانی یاد کروا دی ہے. تو اگر الحمدللہ افواج پاکستان جیسی کوئی غیور ہماری آرمی جیسے نوجوان ہیں یا جیسے غیور شہر جوان ہیں, ان کا مقابلہ اگر ان گیدڑوں کے ساتھ ہوا تو ان کو نانی یاد آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا, اب ظاہر غزہ پہ دوبارہ بات یہودیت پہ آ گئی اور اس حوالے سے تھرڈ ٹیمپل کی ہم نے بات کی. تو اچھا, ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل اور خصوصاً مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو دیوار جس کے بارے میں ان کا نظریہ ہے, اس کے نیچے صحیفے ہیں حضرت سلیمان کے زمانے کے, حضرت داؤد کے, اور اس کو پھر آج کی ویسٹرن ورلڈ میں وہ اس کو قبالہ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ نسخے جو ہیں ہمیں وہ قبالہ کی طرف, اب وہ چاہے کالا جادو ہو یا جو بھی ان کا معنوی ایک سلسلہ ہے معنویت کا. تو یہ کیا ہے قبالہ, کیا اس کی کوئی ہمیں اسلام میں بھی یا ہمارے ہسٹری یا تعلیمات میں بھی کوئی ایسی چیز ملتی ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر تو جو قبالہ ہے اور قبالہ یہ 2 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. اور پھر یہ جو قبالہ ہے یہ سی کے ساتھ, کے کے ساتھ اور کیو کے ساتھ, یہ 3 طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے. اگر کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ یہودیوں کے ہاں وہ مخفی اور روحانی علوم, اسرار, ان کا اسرار اور علوم ہے کہ جن کو وہ مجموعی طور پر ان کی تعلیمات کو جو سینہ بسینہ وہ منتقل کرتے ہیں اس کو وہ قبالہ کہتے ہیں. یہ کے ساتھ. اگر سی کے ساتھ یہاں پر مراد لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا عیسائیوں کے وہ مخفی علوم کہ جو ان کے سینہ بسینہ آئے ہیں, ان کی ترویج و ارشاد یا ان کا آگے جو نظام ہے اس کو قبالہ کہتے ہیں. اور اگر کیو کے ساتھ ہو تو اس سے مراد وہ سفلی اور شیطانی جو علوم ہیں اس حوالے سے جو یہ الومنیاٹی جو ہیں, یہ جو دجالی قوتیں, تو یہ ان کا ایک نظریہ ہے کہ ہم ان سفلی اور جادوئی قوتوں کے ذریعے سے ہم دنیا میں نفوذ کریں گے, اور اس نفوذ کے ذریعے سے ہم دنیا میں جو ہے نا ہم حکومت کریں گے. پھر اس کی آگے جو ہے نا وہ 2 صورتیں, اس میں ایک آ جاتا ہے قبالہ عملی اور ایک آ جاتا ہے قبالہ نظریاتی. جو قبالہ عملی ہے تو یہ عام یہودیوں میں بھی جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے کہ جس میں وہ مختلف نقوش اور تعویذات اور ایڈیٹیڈ لائنیں, اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ بھئی وہ اس کے ذریعے سے مختلف جو ہے نا آفاقی قوتیں ہیں ان کو وہ اپنی تسخیر کر کے تو اپنے دشمن پر حاوی ہوں گے. اور دوسرا نظریاتی قبالہ آ جاتا ہے. تو نظریاتی قبالہ وہ اس کا تعلق جادو اور شیطانی جو نا علوم ہے
ان کے ساتھ ہے، اور اس کی ایک پورا ایک روحانی نظام ہے. پھر اس کے آگے 3 مختلف بڑی بڑی جو ہے نا وہ شاخیں ہیں، جس میں ایک تیمورا ہے، جیمیٹریا ہے، نوٹریسر، اس طرح کی ہے اس کو نام اس کے ہیں. تو اس کی پھر الگ سے آگے جا کر تقریباً یہ کوئی 14-15 قسمیں پھر دوبارہ بن جائے. اسی کے اندر ان کا جسے آپ یوں کہہ دیں کہ ایک خفیہ نظام ہے، جس کو آپ جاسوسی نظام کہتے ہیں. اسی کے تحت ان کا وہ نظام ہے کہ جس میں وہ دنیا کے اندر بڑے بڑے اپنے مخالفین کو قتل کرتے ہیں. اور اگر آپ سادہ سمجھیں تو اس وقت جو ہماری جو کیا بولتے ہیں اس کو ایجنسیاں ہیں، جو سیکرٹ ایجنسیاں، یہ ایک جسٹ حکومتی اور نظریاتی والے سے ہیں. جبکہ اس کے پیچھے جو یہودیوں کی سیکرٹ ایجنسیاں ہیں، تو ان کو جو ان کا حکومتی یا سیاسی ضرورت سے بڑھ کر وہ اسی قبالہ کے تحت عقیدت کے ساتھ ہے. اور جس طرح ہمارے ہاں ایک آدمی جو کہ ایک الگ تھلگ بیٹھ کر بزرگ بابا جی عبادت کرتے ہیں تو ان کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، اس طرح یہودیوں کے اندر جو یہ قبالہ ہے، اور اس قبالہ میں بھی بالخصوص جو ان کا نظریاتی قبالہ ہے، اس کا جو ماہر لوگ ہوتے ہیں، یہ اس کی خدمات انجام دینے والے، وہ ان کی نظر میں سب سے مہان ہوتے ہیں، سب سے بڑے ہوتے ہیں. اور ان کی تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو دنیا میں سیکرٹ ایجنسی ہے اس کی اسرائیل کی، موساد، تو اس موساد میں جو بنیادی ان کی تربیت ہے وہ اسی قبالہ نظریاتی کو لے کر ہے. صحیح، یعنی وہ اپنے اس نظریے کو لے کے چل رہے ہیں. اور یعنی اس میں ان کو، ہمارے ہاں تو یہ ایک تربیت ہے نا کہ آپ نے کسی کو قتل کرنا ہے تو آپ نے اللہ کے آگے جواب دینا ہے. آپ نے اگر کسی کے اوپر ظلم کرنا ہے یا آپ نے کسی کا مال ہتھیان، ان کے نزدیک ان کو نظریاتی طور پر اتنا مضبوط بنا دیا گیا ہے کہ بھائی تم نے اگر اپنے نظریے کے لیے، یہودیت کی فروغ کے لیے، یا وہ جو ان کا مسیح ہے اس کے آمد کے حوالے سے راستہ صاف کرنے کے لیے تم نے کوئی قتل کرنا ہے، تم نے کسی کا مال ہڑپنا ہے، تم نے جو کرنا ہے، تمہیں اس کا مذہبی شیلڈ حاصل ہے. یعنی تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تمہیں گناہ کے بجائے اس کا ثواب ہوگا. یہ ان کا سمجھے بنیادی حوالے سے، اس وجہ سے یہ اتنے بہرحم ہیں. اور اس وقت جو اور جینوسائیڈ ہو رہا ہے غزہ کے اندر، نسل کشی ہو رہی ہے. اب دیکھیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کو شرم نہیں آتی، سیدھا سیدھا ایک ماں کے پیٹ میں گولی مارتے ہیں اور کہتے ہیں 1 شوٹ 2 kill، کہ بھئی ایک حاملہ بچے عورت کو جناب شوٹ کرو، ایک ہی گولی سے 2 شکار کر لو. تو کئی لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے. اور آپ نے دیکھے اس کے بعد پھر وہ اپنی مذہبی آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کو کتاب یوں کر کے وہ تالمود وغیرہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر ہماری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں کو اسی نظریاتی قبالہ کے ذریعے سے ان کو تسخیر کیا گیا ہے، ان کو دماغوں کو ان کے جناب مسخر کیا گیا ہے کہ بھائی تم جس کو مرضی مارو، تباہ کر دو، پوری دنیا کے اندر سوائے یہودیوں کے آپ کو اجازت ہے. ابھی چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی طرف، انشاءاللہ دوبارہ اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام ہم اور اسلام، اور ہم جناب مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہیں. گفتگو ہمارا قبالے کے حوالے سے، قبالہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی. اور مجھے یاد ہے جب میں انگلینڈ میں تھا تو ان کے مفت، یعنی آپ کہیں کہ ہمارے ہاں تو چلے فی سبیل اللہ استعمال ہوتا ہے لفظ، ان کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہے، جائز نہ ہوگا. مفت میں کتابیں اپنی یہ اسلامک سینٹرز میں بھیج رہے تھے، اور ہماری جو جنریشنز ہیں وہ بغیر جانے ہی اسپرچولیٹی حاصل کر رہی ہے، معنویت آپ کہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب اس عالم میں یعنی جب اسپرچولیٹی کی بات ہوتی ہے، مثلا یوگا کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسپرچولیٹی آپ کو پہنچائے گی، جبکہ یہ بدھزم کا ایک خاص ایک ورزش ہے. اسلام میں معنویت کی کیا اہمیت ہے؟ ظاہر ہے ہم بعض اوقات ظواہر کو صرف دیکھتے ہیں، لیکن وہ جو معنوی پہلو ہے، یا وہ جو آپ کہیں کہ اندرونی سکون ہے جسے ہم اسپرچول پیس کہتے ہیں، اس کے لیے کیا کوئی تدابیر، کوئی ایسی چیزیں؟ کیونکہ عموماً ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ جو ظاہری اعمال ان پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ بھائی نماز پڑھ لو، جھوٹ نہ بولو، اس کے علاوہ نہیں ہے. کیا ہے کوئی ایسا سلسلہ باقاعدہ ہمارے ہاں بھی؟ جی دیکھیں، بنیادی طور پر تو انسان جو نام ہے وہ صرف جسم کا نام نہیں ہے، وہ روح اور جسم دونوں کے تعلق کا نام ہے. اور جو مسلمان ہے وہ مسلمان صرف اس کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر تو یہ اس کی اسلام پر دلالت کرتا ہے کہ یہ واقعی جو ہے نا یہ بندہ مسلمان ہے. باقی اصل چیز تو اس کا وہ باطن کا، قلب کا رشتہ ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ جڑے گا، جو اس کا یقین کی قوت ہے. اور جتنا مضبوط یقین ہوگا تو یہ جو ظاہری عبادات ہیں یہ اسی لیے اس سے سرزد ہوتی ہیں یا اس سے وہ عمل کرتا ہے کہ یہ اس کے اس باطنی یا اللہ کی ذات کے ساتھ جو اس کا مکمل یقین ہے اس کے اوپر دلالت کرنے والی چیزیں. اب رہ گیا معاملہ کہ کیا اسلام کے اندر روحانی، میرے خیال میں آپ یہ لفظ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ روحانیت کا کوئی کانسیپٹ یا کوئی تصور ہے یا نہیں ہے. دیکھیں، اسلام ظاہر اور باطن دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے. اگر آپ یہ کہیں روحانیت سے مراد کہ اسلام جو ہے نا جس طرح صنعت اور اسی طرح جوگی وغیرہ، جس طرح یہ ہندوازم میں یا بدھ مت میں، زرتشت میں، کہ بھائی وہ گئے دور جا کر غاروں میں بیٹھ گئے اور اپنا دنیا سے تعلق توڑ دیا، جسم کسی نے ننگا کر لیا، کسی نے، تو وہ جتنا زیادہ ننگا جسم ہوگا، جتنا زیادہ وہ کھانے پینے سے دور ہوگا، دنیا سے دور ہوگا، وہ اتنا وہ سمجھیں گے یہ زیادہ بڑا صنعت ہے، بڑا جوگی ہے وغیرہ. یہی اسلام کی
بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے کہ اسلام ظاہر اور باطن دونوں کو اکٹھا لے کر چلتا ہے. معتدل. اسلام نے الگ سے، یعنی لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. صحیح. اللہ کے حبیب آئے کہ جب نماز کا وقت ہو تو تم کاروبار چھوڑ کے نماز کے لیے آ جاؤ صحیح. اور نماز پڑھ کے جاؤ. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ کی طرف آ جاؤ، بے کو چھوڑ دو. اور جب تم نماز پڑھ چکو تو پھر کیا کرو؟ پھیل جاؤ دنیا میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے. صحیح. تو یہ اسلام یہ ایک نظریہ دیتا ہے کہ بھائی آپ الگ سے، کہ بھائی میں، کیونکہ اسلام ہر چیز میں اسلام رکھا ہے. یعنی آپ اگر شادی کرتے ہیں تو بظاہر یہ آپ کی جنسی یا آپ کی جو ذات کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو سنت محمدیہ سمجھ کر رہے ہیں تو آپ کو زیادہ ثواب بھی مل رہا ہے. آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کا ہر انسان کی اس کی ضرورت ہے، لیکن اگر اسی کو آپ بیٹھ کر دائیں ہاتھ سے حلال کھائیں گے اور چبا چبا کر کھائیں گے، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے، تو جب اٹھیں گے پیٹ بھی بھرا ہوگا اور روحانی تکمیل بھی آپ کی ہوئی ہوگی. تو اسی طرح اسلام ہر حوالے سے مسلمانوں کی تربیت کرتا ہے، لیکن الگ سے بینر لگا کے نہیں کہ ہم آپ کو روحانی وہ کر رہے ہیں. مثلا روزہ ہے جی، تو جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ روزہ کیا ہے؟ اس روزے کی بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. نماز ہے تو نماز کا بنیادی فلسفہ یا جماعت کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ تو یہ تمام چیزوں کو دی اینڈ جب ہم آپ جا کر دیکھتے ہیں تو وہ انسان کی روحانی بالیدگی کا عروج دینے کے لیے یہ ساری عبادات کو ڈیزائن کیے گئے. جی جی. تو مسلمان جو ہے وہ روحانی، اس کی روحانیت ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کا باطن بھی جو ہے نا سلامت ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا، اب یہ جو بالکل آپ نے بہرحال اشارہ بھی اس طرف کر دیا، کہتے ہیں کہ جی دنیا کو چھوڑ دو، ملامت کرو دنیا کی. اور ظاہر ہے ہمارے ہاں بھی پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو ایسے افراد کو آپ کہیں کہ بہت بزرگ سمجھتے ہیں، اسپیشل وہ پھوکے بھی مروائی جاتی ہیں، دم درود بھی ہیں. اور یعنی اب یقین بن گیا ہے ہمارے ہاں فیملیز کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مشکل آتی ہے نا، اس کی عقلی ایک سلسلہ بعد میں سوچا جاتا ہے پہلے، یا علاج معالجہ کر کروانا وہ بعد میں ہوتا ہے. پہلے مثلا جو عامل بابے، اب دیکھیں دکانیں کھل گئی ہیں، بعض ہو سکتا ہے کہ حقیقی ہوں، تو یہ کس طرح سے بیلنس کیا جا سکتا ہے یا کیا اس کی؟ دیکھیں بنیادی طور پر اگر ہم قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں تو علاج جو کسی بھی بیماری کے مقابلے میں علاج کروانا ہے تو اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے. اور جیسے باقی ذرائع رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن ہم ذرائع اختیار کرتے ہیں. ہمیں یقین ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر مسلمان کا یقین ہے. تو جب اللہ رزق دے گا تو آپ دکان کھول کے کیوں بیٹھ گئے؟ آپ یہاں سے اتنا سفر کر کے امریکہ کیوں نوکری کر رہے ہیں؟ صحیح. تو پتہ چلا کہ یہ یقین کے خلاف نہیں ہے آپ کا ذرائع کا اختیار کرنا. ٹھیک ہے. آپ کا اور میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ صحیح. وہاں ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اس رب نے ہماری شفا کہاں رکھی ہوئی ہے. لہٰذا ہم ہر وہ ذریعہ اختیار کریں گے کہ جس کی رہنمائی شریعت نے یا عقل نے ہمارے لیے کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے دیکھا کہ ایک عقلی طور پر، اور آئیے آگے پورا لمبی بات ہے کہ کبھی تجربیات کے ذریعے سے، کبھی تو عقل کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ چیز ہمارے نفع میں، یہ چیز ہمارے نقصان میں. اس پہ تجربے ہوتے ہیں، تجربے کے ساتھ پتہ چلتا ہے. لہٰذا اللہ کے نبیوں سے یہ چیز ثابت ہے کہ انہوں نے علاج کو اختیار کیا. تو اب اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں علاج رکھا ہوا ہے، مثلا کسی بوٹی کے اندر، کسی ڈراپ کے اندر، کسی شہد کے اندر، کسی کے اندر، تو ہمارا قطعاً یہ یقین نہیں ہے کہ بھئی یہ ہمیں اس شہد نے شفا دی ہے یا اس ڈراپ نے، ہمارا یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے میری شفا اس میں رکھی تھی، لہٰذا میں وہ ذریعہ اختیار کرتے ہوئے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتا، نہ مجھ پر کو فتویٰ لگتا ہے. اسی طرح سے ہم ایک اور جو ہے نا وہ ذریعہ ہے اس کا شفا کا حاصل کرنے کا، ایک تو علاج آ گیا. اسی طرح ایک ہے کہ جس کو ہم جراحی کہتے ہیں، آپریشن کہتے ہیں، اس کو انگلش میں آپ سرجری کہتے ہیں. تو اس کو بھی ایک تجربے سے ثابت ہے کہ یار اگر ایک جو ہے نا وہ پھوڑا نکلا ہے تو اس کو کاٹنا ہے ہم نے. تو اب وہ اختیار ہم کرتے ہیں، لیکن کیا ہر بندے کو یقین ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ ہم نے ذریعہ اختیار کرنے، باقی شفا اللہ تعالیٰ دے. ہمارے نبی کی زندگی اور سیرت نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے، جس رب نے پتھر میں، جس رب نے بوٹی میں، جس رب نے ایک شہد کی، جسے کہتے ہیں نا مادے میں، پیشاب میں لفظ میں بولوں تو آ جائے گا، یعنی ایک مکھی کا مادہ جسم سے نکلنے والا، اس میں اگر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے تو اسی رب نے مقدس کلام کے اندر اور مقدس نام کے اندر بھی جو ہے نا وہ شفا رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کلام الہی پڑھ کر صحابہ پہ دم کرتے تھے، اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر دم کرتے تھے، اور صحابہ بھی انہوں نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا. اور نہ صرف یہ طریقہ اختیار کیا بلکہ بخاری کی حدیث ہے کہ
کہ صحابہ نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ باقاعدہ رقم بھی جو ہے نا لی. وجہ سے مشہور حدیث ہے کہ انہوں نے دم کیا تو بکریاں ملی, اور ان بکریوں کو انہوں نے کہا بھائی ابھی تو جب تک حضور فیصلہ نہیں کریں گے ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے. جب حضور کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی میرا بھی, یعنی مزاح حضور نے فرمایا میرا بھی حصہ رکھ لینا, یعنی اس کے حلال ہونے میں تاکہ کوئی شک نہ رہے, حضور نے اس لیے یہ لفظ ارشاد فرمایا. تو اب یہاں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس رب نے باقی تمام مادیت کی چیزوں میں شفا رکھی ہے, اسی رب نے مقدس کلام کے اندر, پاک نام کے اندر, اور کسی بھی مومن اور مسلمان کی اس پھونک اور اس کی زبان کی تاثیر کے اندر بھی اللہ نے ایک شفا رکھی, اور اس کو اختیار کرنا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے. جیسے ہر اس چیز پر ہمارا یقین ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر نے تدبیر کی ہے, ایسے ہمارا یہاں بھی نظریہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بزرگ کی تدبیر ہوئی ہے, باقی شفا اللہ تعالیٰ. اب سوال کیونکہ میرا یہ تھا کہ یہاں پہ تو اب ڈاکٹر کو تو بیچارے کو آخر میں جب رشتہ دار زور لگاتے تو پھر جاتے ہیں, عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس طرف ذہن بھی نہیں جاتا, اور بعض اوقات گھروں میں یہ سلسلے ہوتے ہیں کہ اگر کچھ بھی ہو جائے, نزلہ زکام بھی ہو جائے, وہ کہتے ہیں میرے تے تعویذ کراتا ہے. تو یہ جو سوچ ہماری سوسائٹی میں آ گئی ہے, ٹھیک ہے, اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ دیکھیں اس کے لیے بنیادی چیز میں عرض کر دوں کہ جتنا جتنا آپ اسلام سے دور ہوں گے, قرآن سے دور ہوں گے, اتنا اتنا آپ توہم پرستی میں آئیں گے, اتنا آپ یقین آپ کو متزلزل ہوگا, اتنا آپ لوٹ مار کرنے والوں کے ہتھ کنڈے میں آئیں گے. اور اس کو قرآن نے آپ کو بڑا واضح تربیت کی ہے, من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے میرے ذکر, یعنی ذکر سے مراد یا قرآن ہے یا ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے, کہ جس نے ہمارے ذکر سے, ہمارے قرآن سے منہ پھیرا, ہم اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیں گے. یہ رب تعالیٰ قرآن میں ہماری اس نے تو باقاعدہ نوس پڑھ کی ہوئی ہے. تو اب وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر یقین کو ان کا متزلزل ہوتا ہے, ان کو پھر یہ کہہ دو تیرے اوپر جادو ہے, جا کر کالا بکرا لے کے آ, میں پھر زعفران کشمیر کے فلاں پہاڑی کے زعفران سے تیرے لیے تعویذ لکھوں گا, تو اتنے دن کھائے گا یا کھائے گی, گا کم ہے گھی زیادہ ہے, تو پھر جو نا تیرا علاج ہوگا. تو وہ مائی کہ جو اپنے بچوں کو جو بھی نا پیسے نہیں دیتی ہے, ٹھیک ہے, وہ مسجد میں اس ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ تو جناب وہ 10 روپے اس مسجد میں نہیں دیتے ہیں. محلے میں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہاں فلاں پڑوس میں غریب لوگ ہیں اور ان کے گھر میں چولہا بھی نہیں جل رہا ہے, وہاں نہیں دیں گے. لیکن اب توہم پرستی میں پھر اس عالم تک ہوتے ہیں کہ پھر وہ زعفران کے نام پر, کالے بکرے کے نام پر اور ان چیزوں کے نام پر وہ لاکھوں روپے دے دیں گے, اور موجیں لگی ہوئی ہیں جناب 2 نمبر عملوں کی. صحیح. بہرحال وقت آ گیا کہ ہماری عوام بھی کچھ اپنی آنکھیں کھولیں اور عقل کا سہارا لیں بجائے توہمات کے. چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی طرف. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام ہم اور اسلام. اچھا علامہ صاحب, بات جو ہے وہ توہمات کی ہوئی اور پھونکوں کی بھی بات ہوئی. ہم نے تو آج کل وہ ویڈیوز بھی دیکھی کہ پھونک مارے گئے تو کسی کے ووٹ کسی اور کے پلے ڈل گئے, تو اس طرح کی میمز بھی بنائی جاتی ہیں. تو لیکن اصل جو بات سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہودیت کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ قبالہ ہے, وہ بھی تقریباً یہی چیز چلتا آیا. سیونزم میں بھی یہی ہے. پھر جو کرسچینٹی میں جو نظام ہے, مثلا ان کے ہاں جو ان کے مذہبی اسکالر پاپس یا فادر وہ شادیاں نہیں کرتے اسی وجہ سے, ٹھیک. تو اسلام میں بھی کچھ ایسے افراد ہیں کہ اب میں نہیں کہوں گا کہ کیونکہ میں صوفی کا لفظ اس لیے لا کے کیونکہ ان کے اندر بھی مختلف اقسام ہیں, لیکن ایک قسم ہے جو اپنے آپ کو بالکل جدا کر لیتی ہے. تو جبکہ انبیاء تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو لوگوں میں رہتے تھے اور لوگوں میں رہے اور لوگوں کی طرح زندگی کی. تو یہ جو سلسلہ چلتا آیا, کیا اسلام میں یہودیت اور مسیحیت سے آیا ہے یا یہ باقاعدہ سوچ ڈالی گئی ہے اسلام میں؟ دیکھیں بنیادی طور پر اچھا آپ نے کویشچن کیا, اگر اس کو ہم پہلے سے لے آتے کہ اسلام میں صوفیزم کا کیا کانسیپٹ ہے, پھر یہ بڑا آگے بڑھنا تھا, اچھی ہماری جو ہے نا وہ ہیلتھی گفتگو ہوتی. بہرحال ابھی میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ یہ جو صوفیزم ہے, جس صوفیزم کو ریلیٹ کیا جاتا ہے جوگیوں کے ساتھ, سنت اور ان لوگوں کے ساتھ, اس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک. ہمارے نزدیک کائنات کے سب سے بڑے صوفی جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں, سب سے بڑے فنا فی اللہ اللہ کے رسول ہیں, سب سے زیادہ دنیا اور آخرت کی فکر کرنے والے اللہ کے رسول. صوف بھی تو ایک لباس, میں آ رہا ہوں, یہ تو ایک جسے کہتے ہیں نا, جس طرح حدیث حضور کے دور میں تھی لیکن اس کے نام نہیں تھے. یہ حدیث معضل ہے, مدلس ہے, شاذ ہے, مجروح ہے, متروک ہے, منقطع ہے, صحیح ہے, حسن ہے, حسن لذاتی ہے, لغیری ہے, حسن صحیح لذاتی ہے, صحیح لغیری ہے, ضعیف ہے, موضوع ہے. یہ چیزیں بعد میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کو مدون کیا گیا علم الحدیث. اسی طرح یہ جو صوفیزم ہے, یعنی جو روحانیت کا ایک سلسلہ ہے, عبادات ریاضات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تربیت اور اپنے ساتھ والوں کی, یہ حضور کی زندگی کا نچوڑ ہے. یہ تصوف یہ حضور کے دور میں بھی ہے, یہ صحابہ کے دور میں بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا نام نہیں ہے. کئی لوگ آج کہتے ہیں نا کہ بتاؤ صحابہ کے دور میں جناب والا کون سا ولی تھا, غوث کون کون سے تھے, کتب کون کون سے تھے, تو ہم انہیں سے پوچھتے ہیں ذرا ہمیں یہ بتاؤ حضور کے دور میں محدث کون کون سے تھے,
صحیح. बताओ उनके दौर में मुफ्ती कौन कौन से थे, फलाने फलाने कौन कौन. यार ये क्या, ये लायानी और उन लोगों की बातें जो बुनियादी तौर पर जिनकी गहरी जो है ना वो मालूमात इस्लाम के हवाले से नहीं है. सही. तो ये जितना अब कुछ उलूम आगे मजीद मुदव्वन होंगे जो आज भी उनका नामो निशान नहीं है, तो उनकी इस्तिलाहें अपनी मुकर्रर होंगी. इसी तरह ये जो तसव्वुफ का इल्म है, तो इल्म तसव्वुफ को जब मुदव्वन किया गया, उसमें फिर ये लफ्ज इस्तेमाल हुए गौस है, कुतब है, फलाएं, एक समझाने के लिए. बाकी रह गया ये कॉन्सेप्ट कि ये सूफीज़म होता क्या है, ये रूहानियत होती क्या है, ये रूहानी जो सिलसिला ये होता क्या है. असल में बात यह है कि जब आप अपनी जिंदगी को ऐन शरीयत मुतारा के मुताबिक गुजारते हैं, तो वो जो असरात आपकी जिंदगी में और आपके साथ इस मदनीयत तबाह चुके आप, तो आपके साथ जो मुआशरे के अंदर ज़हूर पजीर होते हैं, इसी का नाम सूफीज़म है. जब आप एक कामिल अल्लाह के नेक बंदे बनते हैं, तो जाहिर है कि आप अपनी जिंदगी के हर अमल में, काम में, गुफ्तगू में, कौल में, किरदार में सब कोशिश करेंगे कुरान और सुन्नत पे अमल हो. तो आपसे फिर लोगों को खुशबू है, मोहब्बत आएगी. फिर आपके दाएं बाएं हजारों लाखों लोगों का मजमा होगा. फिर जब आपकी जुबान से झूठ नहीं निकलेगा, धोखा नहीं निकलेगा, उस जुबान में अल्लाह तासीर रखेगा. आप अल्लाह का नाम पढ़कर फूंक मारेंगे, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की इलाज, जैसा कि बुखारी के अंदर मौजूद है, आप दुआ करेंगे या अल्लाह ये मेरे भाई है, इसको बीमार है, शिफा अता फरमा दे. अल्लाह के हदीस है, नबी पाक, अल्लाह के नबी की हदीस है कि जनाब अल्लाह ताला जो सवाल करता है बंदा अल्लाह उसको अता करता है. तो अब आपके साथ मुरीदों का भी हो जाएगा. फिर आपकी कहेंगे कि बाबे की फूक में भी असर है. फिर आप कहेंगे या अल्लाह इस बे औलाद इसको औलाद दे दे, अल्लाह करेगा औलाद हो जाएगी. फिर अब यहाँ आगे जो तमाम परस्तियां या इसके ऊपर नजरिया रखना, ये जाहिल अवाम का मामला है. उसके इस हकीकत के साथ कुछ आपने लफ्ज़ तसव्वुफ़ और सूफ़ी इस्तेमाल किया, जबकि कुरान में जो है जो तकरीबन जो इस्तिलाह इस्तेमाल हुई वो मारिफत की, यानी इरफान मारिफत, तो क्या वो बेहतर नहीं है इसकी जगह अगर हम इस्तेमाल कर लें? देखें अब इसी को अगर उर्फ जब हम देखते हैं ना, मैं आ रहा हूं, मैं आपको एक काउंटर करूंगा इसको यूं कि बेहतर नहीं है कि आप हदीस के ज़ईफ जो हदीस है उसकी जगह एक हदीस का लफ्ज मुनकर, ये रिवायत का लफ्ज मुनकर, कितना सख्त लफ्ज है मुनकर, ये मुनकर हदीस है. अब ये हदीस ज़ईफ की है एक किस्म है. तो अब जब इसकी तारीफ आप पढ़ेंगे तो जी औसक और सिक्का के मुकाबले में कमजोर है, यार ये तो कोई बात नहीं, लेकिन लफ्ज कितना खतरनाक है, मुनकर रवायत है. जैन करें ना इसको, क्यों नहीं करते हैं? ठीक है. तो बात ये मैं पहले कह चुका हूं कि ये इस्तिलाहें हैं, और जो इस्तिलाहें होती हैं वो अपने उस मोहरत पे बंद होती हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते. अभी हो ही रहा है कि आपने एक नई डेफिनेशन या कामिल डेफिनेशन वो तसव्वुफ की जो आपके जहन में, जिस तरह आपने कहा रसूल पाक भी सूफी थे. अब आम आवाम जब ये सुनती है, क्योंकि हमारे यहाँ आवाम तो पूरी तकरीर तो नहीं सुनती, वो एक लफ्ज़ उठाते हैं और कहते हैं कि जी भाई रसूल पाक भी सूफ़ी, और उसका मिस यूज़ होता है. फिर उसकी अवेयरनेस क्योंकि सही नहीं दी गई, तो इसीलिए अल्फाज के इस्तेमाल में भी क्योंकि कहा गया कि एहतियात किया जाए, और वो इस हवाले से देखें, जब भी कोई शख्स लफ्ज़ बोल रहा होता है जी, तो वो उस गुफ्तगू के तसलसल में बोल रहा होता है. जी जी. अगर यूं आप नहीं करेंगे तो आप तो कुरान मजीद को पढ़कर भी अगले को काफिर कहेंगे. मसलन ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी माना करें, सही, अल्लाह के सिवा, ला इलाहा इल्ला, अल्लाह नहीं, कोई खुदा नहीं है मेरे सिवा, फ़अबुदनी, मेरी इबादत करो. अब मैं आगे पीछे न कहूं कि जी कुरान ये कहता है, अल्लाह ये कहता है. तो यहाँ पे तो ज़मीर आ गई ना, किधर अल्लाह की तरफ कौन सी ज़मीर है? फ़अबुदनी, नी तो मेरी, मैं कह रहा हूं ना, ज़मीर मुतकल्लिम आ गई. इसको आप अगले को काफिर कह दें तो फिर भी ये जुमला बनता है कि ये तो काफिर होगा, कहता है कि मेरी इबादत करो. और अगर आप इसको उस तनाजर में कि ये कुरान की आयत का वो टुकड़ा पढ़ रहे हैं आप कहें, तो कुरान का सवाब वाला काम कहेंगे. इसी तरह जब आप किसी की बात को अपने उसमें डालना चाहें तो वो तो दुनिया को कोई बंदा बच नहीं सकता. मैंने कहा जब कुरान कहता है ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, कुरान की आयत पढ़े तो बंदा काफिर हो जाएगा अगर उसकी माने के सबाब को ना देखा जाए. यानी उस पर फतवा लग सकता है. मैं ये कह रहा हूं ना, कोई कहे कि जी कुरान पढ़े तो काफिर हो जाता है. यानी ये मतलब है कि भाई अगर कोई आदमी कुरान पाक की आयत पढ़ता है, लेकिन अगर इसके साको सबाब को उठाकर कहा जी ये देखो क्या करे, ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, मैं लाऊं, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मेरी इबादत करो. तो ये अब जो आपने एक लफ्ज कहा है, तो मैंने जिस सेंस में पहले उसकी डेफिनेशन बयान की है कि भाई अल्लाह और उसके ये जो अल्लाह ताला की जो शरीयत है, इसके कामिल मज़र के तौर पर उसके पूरे अमलियात, इलाहियात, उन तमाम चीज़ों का बेहतरीन जो नमूने के तौर पर चीज़ है, तो वो कामिल सूफी होता है. तो इसी तरह देखें ना कि कहा जाता है जी कि हर नबी ने सियासत की है. तो अब ये लफ्ज हमारे यहाँ बदनाम हो गया है, तो अब इसमें उर्दू जुबान में ये फलाना सियासतदान है, वो ज़हन में फौरन आता है कि ये. तो उसमें मेरा अर्ज करने का मतलब था कि भाई रूहानियत को साथ लेके चलना, कि इस तरह से कि आप खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए अपने कौल, फेल, अमल, किरदार को आप डाल लें, तो इसमें कोई हरज नहीं है. ये मेरे नबी की तालीमात का हिस्सा है. ठीक है. अच्छा, हमारा सवाल क्योंकि बुनियादी यहाँ से शुरू हुआ कि क्या मसीहियत और यहूदियत से इस्लाम में आया, क्योंकि आपने कहा उस ज़माने में भी था, तो क्या वो सूफी वो जो थे वो मुसलमान हुए और वो अपना तौर, जिस तरह हम कल्चरल, अभी भी पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें हमारी कल्चरल है, इस्लामी नहीं है,
اور جبکہ ہو سکتا ہے کہ اسلام سے بھی اس کا تداخل ہو، لیکن کیونکہ کلچر کا حصہ ہے وہ چلتا ہے. تو کیا اس کی بھی ہسٹری میں یہ چیز آتی ہے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں آپ کے جو مذہبی چیزیں ان کے اندر تداخل تو ہوا ہے بہت ساری چیزوں کا. مثلا آپ کی شادی بیاہ ہے تو جو کچھ آپ شادیاں کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو اس میں کتنا اسلامی اور کتنا غیر اسلامی. فنکشن جی. لیکن جب بنیادی طور پر کانسیپٹ ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ شادی سنت ہے، لو سنت ہے، نیچے کیا کیا ہے؟ نکاح سنتی ہے، شادی تو نہیں. نہیں، جب ولیمہ بھی سنت ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے نا. تو شادی سنت ہے، مطلب کہنے کا یہی ہے کہ بھئی نکاح سے مراد وہ پورے عمل کو ہم نکاح کو سارا کہتے ہیں نا. تو اب اس میں جو ہم ولیمہ کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، تو اب یہ اوپر اس کا لفظ تو سنت ہے لیکن نیچے کیا آ رہا ہے؟ صحیح. اسی طرح سے جب آپ ہم سے پوچھیں گے کہ کیا اسلام میں صوفیزم کی کوئی گنجائش ہے، یہ جو ہم کہیں گے بالکل ہے، اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی آیات کو ڈال لینے کا نام صوفیزم ہے، تو یہ تو ہے. لیکن اب نیچے ہی جو کبتیں شروع ہیں، یعنی یہاں ایسے ایسی روایتیں شروع ہو گئی ہیں. مثلا یہاں ایک استانے کا مجھے پتا چلا یہ کوئی دربار ہے کہ جہاں پر جناب والا نوٹ اکٹھے کیے جاتے ہیں 100-50 ہزار کے، یعنی ان کو دم ہوتا ہے تو آخر میں ان کو آگ لگا دی جاتی ہے. اچھا اب یہ میں نے کہا ظالموں، یہ لاکھوں روپیہ وہ جو آتا ہے اس کو آپ آگ لگاتے ہو کیوں؟ اکھے جی یہ جو بزرگ جہاں گزرے ہیں وہ تھے مجذوب. میں اس کی تھوڑے سا آپ مجھ سے کویسچن کریں گے، میں اس پہ بھی تھوڑا وضاحت کروں گا. تو وہ ایک بزرگ تھے، وہ جب ان کے سامنے کوئی پیسے وغیرہ رکھتا تھا تو اس کو آگ لگا دیتے. ہم ان کی سنت کو پورا کریں. اللہ اکبر بھائی، وہ ایک نقصان ہے. دیکھیں نا، اب یہاں سے آ کر جہالت شروع ہوئی. اب آپ کہیں کہ اس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. صحیح ہے. اسی طرح کی وہ جہالتیں، وہ اسلام کے خلاف چیزیں ہیں کہ جو اسلام کے نام پر اس درگاہی نظام کے اندر داخل کر دی گئی ہیں، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اب جناب ایک لمبی دیر تک آگ جلانا اور آگ کے دائیں بائیں جناب والا وہ آسن مار کر بیٹھ جانا، جسے مچ کہتے ہیں. صحیح. مجھے تو آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ کیا. اتنی سمجھ آ رہی ہے کہ اہل اللہ جو ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والے تھے، سردیوں کے موسم میں وہ الگ تھلگ جنگلوں میں بیٹھتے تھے، تو ان کی ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی کہ تاکہ ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کا وہ جسم کی جو گرم رہے اور ساتھ وہ اپنی باتیں کرتے تھے. اس معنی میں لیے جائے تو اس میں ٹھیک ہے. لیکن اب پنڈی اسلام آباد جیسی جگہ پر کہ جہاں اندر ایسی والے کمرے لگے ہوں یا باہر جو ہے نا سارا چیزیں موجود ہوں، تو وہاں پر کسی آگ کا علاوہ جلا کر اس کے دائیں میں بیٹھنے کی کیا کانسیپٹ ہے؟ بالکل صحیح. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس طرح سے کچھ چیزوں کو ان کے جو ہے نا ایک رسم بنا لیا گیا ہے جس کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب مجھ سے کوئی کہے جی کہ جی ہزاروں من لکڑیاں جا کر جلائیں خواہ مخواہ، اس کا کیا اسلام میں کیا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب ایک چیز میں نے لفظ بولا ہے مجذوب کا، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس حوالے سے وہ کافی کنفیوز ہیں. جی. یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا جو احکامات ملے ہیں، اور میں تھوڑا سا اس میں ایک چیز صوفیزم کے حوالے سے اپنے بات کی تو ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں. حضرت عثمان غنی بھی صحابی ہیں، صحیح. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی صحابی ہیں، بزنس کر رہے ہیں. اتنا بڑا بزنس ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا کہ تمام صحابہ، ویسے حضرت عثمان غنی کی دولت کی بات ہوتی ہے، لیکن اگر میری نظر میں یہ تحقیق آپ لوگ کر لیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ امیر صحابہ میں سے، زکوٰۃ کی بھی آیات. جی ان کو بہت زیادہ ان کی دولت تھی. ٹھیک. اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ساتھ اتنا بڑا بزنس ہے اس کو بھی رن کر رہے ہیں. حضرت عثمان ہے، دیگر صحابہ کرام ہیں، انہی کے ساتھی ہیں حضرت ابو ذر. صحیح. کوئی مکان نہیں، کچھ بھی نہیں. کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ایک بیچ سے راہ کے ایک چمڑے کا خیمہ لگا کر بیٹھے ہیں. جی. اچھا، ان سے کوئی پوچھے بھائی تم نے اتنا بڑا مکان، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایک عالی شان محل اور مکان تھا، بھائی یہاں نہیں کیا کیے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے نا ان کا اثر تم پہ دکھنا چاہیے. عمل کس پہ کیا؟ حدیث رسول پہ کیا. اچھا، آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ دھوکہ ہے. تو میں بس اس دھوکے میں نہیں پڑتا، جو ملتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچہ کر کے گھر میں بالکل جناب ایک تن پہ کپڑے، اور اسی طرح ان کی زندگی گزر گئی. اب ان دونوں میں سے صحیح کون ہے اور غلط کون ہے؟ دونوں کے لیے ہے کسی کی جرت کہ وہ کہے کہ فقر ابو ذر جو ہے نا وہ قابل تنقید ہے، استغفر اللہ، یا جو ثروت عثمان ہے، یہ ثروت حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے، تو اس پہ کوئی انگلی اٹھائے نہیں. دونوں کے سامنے اللہ کے نبی نے جو جو ارشادات فرمائے ان کو ایک لے کر، کوئی کس ادا پہ فنا ہو گیا، کوئی کس ادا پہ مر گیا، کوئی کس چیز پہ کھڑا ہو گیا اور اس پہ وہ معاملات ہو گئے. اسی طرح ہم صوفیاء کرام جو ہر انسان کی ایک طبیعت ہے. آپ عالی شان، مثلا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر نماز میں ایک نیا جو ہے نا جبہ پہنتے تھے اور بڑے عالی شان لباس. تو جب آپ سے کہا کہ بھئی آپ تو بزرگ صوفی ہیں، آپ کو کیا لگے کیا؟ تو آپ نے بلایا اندر بندے کو بلا کر، تو اپنا جبہ وغیرہ اتارا تو نیچے کھدر کا لباس تھا. آپ نے فرمایا یہ میرے نفس کے لیے اور یہ میرے دین کے لیے.
کہ تاکہ میں جب دین لوگوں کے سامنے جاؤں تو پتہ چلے کہ واہ بھائی دین والا بندہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہوا ہے، اور لوگ اس وجہ سے دین کی طرف متوجہ ہوں۔ تو پتہ چلا کہ یہاں نیتوں کے معاملات ہیں، یہاں پر اللہ کے نبی کی کسی بھی ادا کو کوئی لے کر اوپر چلا گیا، اگر نیت صادق رکھی ہوئی ہے تو اللہ اس کو نوازے گا۔ یوں ہی ہم صوفیاء کرام کی آیات کے اندر، زندگیوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ بھئی کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی یاد میں وہ ایسے محو اور مگن ہوتے ہیں کہ ان کو دائیں بائیں کا ہوش ہی نہیں رہتا ہے، ان کو نہ ہوش ہوتا ہے مکان بنانے کا، نہ لباس بنانے کا، کہتے ہیں یار دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، اسی میں وہ ایک قسم کے فنائیت میں گزار دیتے ہیں۔ پھر بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ان پر غلبہ ہوتا ہے، ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کے عشق میں، محبت میں ایک بندہ فنا ہو جاتا ہے تو اس کو دائیں بائیں کا ہوش نہیں ہوتا، اس کے دماغ کی کیفیات کا جب معاملات ہو جائیں تو تمام دنیا کا قانون کہتا ہے کہ اس پر آپ کوئی قدغن نہیں لگا سکتے، یعنی اس کو آپ کسی قانونی دائرے میں کھڑا نہیں کر سکتے۔ تو ایک شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مگن ہے، اور وہ محبت ایسے نہیں ہے کہ بندہ بیٹھ گیا چرسیں پی رہا ہے، سوٹے لگا رہا ہے، ننگ تڑنگ پڑے تو جی اللہ کی محبت میں نہیں، اس کی زندگی اس پر دلالت کری کہ یہ شخص ہے ہر وقت بچپن سے لے کے آج تک یار اللہ 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 ذکر کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، بالآخر دنیا سے ایسی طبیعت و چاٹ ہوئی، الگ تلگ ہو کر بیٹھ گئے، اس پہ غلبہ ہے محبت الہی کا۔ اب یہ ایک اور چیز ہے۔ اب اس کے حوالے سے اسلام اتنی، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی گنجائش موجود ہے کہ کم از کم اس کی نہ اقتداء کریں اور نہ اس پہ تنقید کریں، نہ تو یہ کہ وہ جو الٹے سیدھے کام کر رہا ہے وہ تو ایک معذور ہے، اس کو دیکھ کر وہ غلط کام نہ کریں، وہ جیسے میں نے نوٹ جلانے والی بات کی ہے، وہ کیا پتا کس قدر وہ چاٹ ہوا بیٹھا ہے وہ مرد حق آگا کہ وہ کہتے اٹھاؤ جلاؤ اس کو، اور آپ نے اس چیز کو پکڑ لیا۔ اور میں نے ایک دفعہ ایک لطیفہ سا یہ چلیں سنا دیتا ہوں، تو وہ ایک بندہ تھا تو آیا تو یہاں لال شاہ سرکار مری والے کسی طرح کے مجذوب وہ بزرگ گزرے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی ان کو سگریٹ دیتا تو وہ 5 چوڑ ایسے کر کے پی جاتے، مطلب وہ ایک بندہ اس کی پہ اس کو کیفیت دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں یہ چیز جو ہماری آنکھوں دیکھے، جن لوگوں نے دیکھے، انہوں نے خود بیان کی ہے حلف بھر، اور اس پر میرے قریبی لوگ بھی موجود ہیں، کہ برف باری ہو رہی ہے مری میں اور جسم کے اوپر اور کچھ بھی نہیں ہے، اور فٹ 1.5 فٹ ان کے اوپر برف ہے، اور جب اوپر سے اٹھایا گا کہ یار یہ تو مر گئے ہیں بابا جی، نیچے سے کہتے ہیں مکی ٹھاری چھوڑے، یعنی مجھے آپ نے سردی لگا دی، تو وہ بندہ سگریٹ بھی، میں کہ اسی لال شاہ آندے مرید ہونے ہیں، میں نے کہا اتارو اس کی جیکٹ، اتارو اس کا کمبل، اس کو ڈالو نا ٹھنڈا پانی، اگر تو یہ ٹھنڈا پانی اور برف جناب یہ برداشت کرے تو پھر اس کو آپ پہنچتے کہ یوں کر کے سگریٹ بھی پیے۔ تو صرف آپ سگریٹ والی آپ نے چیز لے لی ہے تو باقی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن جنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں، پھر بیٹھو نہ جا کر وہاں حلوا روٹی ٹائم پہ جناب مرغے پاڑو اور کہو جی کہ بابا جی کے اوپر، تو یہ ہم نے خود ہمارے معاشرے میں ایک غلط چیزیں جو ہے نا وہ سیٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ بہت خوب۔ اچھا، گفتگو بات یہاں تک آئی کہ ظاہر ہے جو عمل ہے جو اصل مشہور تھا اس کے عمل کو دیکھا جائے، مثلا ہم نے دیکھا کہ مثلا شہباز قلندر کے مزار پہ بھی جانا ہوا، تو وہ شخصیت کے بارے میں کچھ مشہور ہے اور اندر جو کچھ دربار میں ہوتا ہے بہرحال وہ سلسلہ کچھ اور ہے، تو اس کی آپ نے وضاحت کر دی۔ اچھا، اب بعض لوگ ادعا کرتے ہیں کہ مثلا کوئی لنگڑا لولا ہے یا کوئی ایسا ہے تو اس کو دم کے ذریعے سے ہم علاج دے دیں گے، تو اس کی کتنی حقیقت ہے؟ علی بھائی، میں آپ کے سوال کی طرف میں پھر آتا ہوں، لیکن میں پہلے جنرل ایک چیز بیان کر دوں کہ قرآن اور سنت کے حلال اور حرام کے جو احکام اور بیان ہیں وہ ہو چکے، صحیح، بالکل ٹھیک، حلال بھی بیان ہو چکا اور حرام بھی بیان ہو چکا۔ جی، حرام حرام ہے، چاہے وہ یہاں ہو، مکے میں ہو، کعبے میں ہو، مدینے میں ہو، یا دربار پہ ہو یا مزار پہ ہو۔ شراب حرام ہے، چاہے کعبے کے باہر پی جائے یا یہاں پی جائے، ہوٹل میں پی جائے یا کسی مزار اور دربار پہ پی جائے۔ بالکل صحیح، لڑکے لڑکی کا اختلاط حرام ہے، بدنگاہی کرنا حرام ہے، صحیح، چاہے وہ جہاں پر بھی ہو۔ اس لیے شریعت کے احکامات کے اندر میں اور آپ، پیر فقیر مولوی سب پابند ہیں، بالکل صحیح، اس میں کسی کے لیے کوئی الگ سے معاملات نہیں ہیں، الا یہ کہ جو عذر اور معذوری کے معاملات ہیں یا جو استثنائی صورتیں ہیں، کہ جس طرح حج یا عمرے کے دوران مرد اور عورت کا اکٹھا اختلاط ہے اور اس کے اندر بھی ایک تربیت ہے اور ایک قسم کی اس کے اندر امتحان ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں پر مکمل پردہ ہے اور معاملات ہیں۔ جی جی، لیکن اس کو سامنے رکھ کر وہ جی عمرے پہ بھی تو مرد اور عورت سارے جا رہے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، لہذا مزار اور دربار پہ بھی آپ سارے جا رہے ہیں اور کریں۔ یاد رکھیں کسی بھی قبرستان کے اندر مرد اور عورت کا اختلاط ہو، اس قبر کی زیارت کرنا اور دربار پر بالخصوص کسی عرس وغیرہ کے حوالے سے ایسا صورتحال ہو کہ جہاں مرد و خواتین کا یوں جناب آپس میں بہنگم اختلاط ہو تو بالکل ناجائز ہے۔ ویسے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر زیارت کسی جگہ کی جائے یا قبر کے اوپر استغفار کے لیے یا اس قبر کی زیارت کے لیے جایا جائے تو درست ہے، لیکن اس طرح سے جب آپ جائیں گے تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو ایک آ گیا ایک جرنلی بات۔ اب اس کو سامنے رکھ کر سارے جواب جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا دم وغیرہ کر کے تو کسی مریض کو شفا دی جا سکتی ہے؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ جب بخاری اور مسلم میں اور صحاح کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک زہر
शुदा बंदा है, या इसी तरह बाज रिवायत में आता है कि एक मिर्गी वाला पागल आदमी है, तो जब उसको दम करके उसको शिफा मिल जाती है, तो अल्लाह है, वो कोई लंगड़ा हो, लूला हो, अगर कोई उस पर अल्लाह का कलाम पढ़े तो फिर उसको शिफा मिल सकती है। इसमें कोई अक्लन या नकलन यानी शरअन उर्फान अखलाकन किसी तौर पर भी ममानियत नहीं है। अब ये अलग बात है कि आप वाकयातान किसी को खड़ा कर रहे हैं या फ्रॉड कर रहे हैं, ये एक अलग बात है। जिस तरह एक डॉक्टर है, डॉक्टर तो एक अच्छा पेशा है, लेकिन क्या इन्हीं हॉस्पिटल में लोगों के जनाब ऑपरेशन के नाम पर गुर्दे नहीं निकाले जा रहे हैं? क्या लाशों की बरमती नहीं हो रही है? तो ये चीजें हमारे मुआशरे में कॉमन है। वो क्या मस्जिदों और मदरसों में ऐसी हरकतें नहीं हो रही कि जिनकी दूर दूर तक इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है? अब मदरसों के अंदर बल्कि तबलीगी चिलों के अंदर क्या इस्तेसाल कई वाले से नहीं होता? सही भाई मैं क्लियर सी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। क्या मजहबी इदारों के अंदर आय रोड जो है ना वो स्कैंडल्स गो के बहुत कम होते हैं कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में, लेकिन चीजें आ तो रही है ना। अब हम उन 2-4 केसेस को सामने रखकर इस पूरे निजाम को ही चैलेंज कर दें और इसके ऊपर फतवा लगा दें, तो इसी तरह जैसे यहां आप नहीं लगा सकते, इसी तरीके से अगर किसी खानका या नाम नेहाद कोई बंदा ऐसा ढोंगी बाबा लगा हुआ है कि जो गलत काम कर रहा है तो वो गलत है, उसको देखकर आप सिरे से सारी सिस्टम का इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। इसी के साथ हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।